زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج اتوار کا دن 2 مئی اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں سارن بلوچ حاضر خدمت ہے۔ آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فوج اور اس کے ماتحت ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں پر بلوچ سرمچاروں نے حملے کیے ہیں، جن کی ذمہ داری بلوچ مسلح تنظیموں نے قبول کی۔ ریڈیو زرمبش نیوز ڈیسک کے مطابق پنجگور کے علاقے گچک میں جوان تاک کے مقام پر قابض پاکستانی فورسز کے گشتی گاڑی اور موٹر سائیکلوں پر مشتمل قافلے پر حملہ کیا گیا۔ گچک حملے کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ گچک جوان تاک حملے میں قابض پاکستانی فورسز کے کئی اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ گوہرم بلوچ کے مطابق جمعرات کو ان کے سرمچاروں نے سنگانی سر ترنت میں ہسپتال محلے میں قائم قابض پاکستانی فوج کی چوکی پر دستی بم پھینکا، جو چوکی کے اندر گرا، جس سے چوکی میں موجود اہلکار ہلاک و زخمی ہوئے ہیں۔ ہفتے کی رات گوادر میں قندیل چوک شمبے اسماعیل وارڈ کے قریب چائنا کمپنی کے مزدوروں کی سیکیورٹی پر مامور قابض ریاستی اہلکاروں پر مسلح افراد نے رات 12:30 بجے حملہ کیا تھا۔ اس حملے کی ذمہ داری BLF کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے قبول کی ہے اور کہا ہے کہ حملے میں ایک اہلکار موقع پر ہلاک اور ایک زخمی ہوا۔ میجر گوہرام بلوچ کے مطابق مذکورہ رہائشی کوارٹروں میں چینی انجینئر اور دیگر ملازمین رہائش پذیر ہیں، جو نام نہاد گوادر فری زون پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ کیچ کے علاقے تمب برت کور میں بھی قابض پاکستانی فوج کی چوکی پر مسلح افراد نے حملہ کیا تھا۔ برت کور حملے کی ذمہ داری بھی میجر گوہرام بلوچ نے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعرات کو تمب میں برت کور میں قائم قابض فوج کی چوکی پر اسنائپر اور دوسرے ہتھیاروں سے حملے میں 2 اہلکار ہلاک اور کئی زخمی ہوئے۔ دوسری طرف کیچ ہی کے علاقے زامران نیوانوں میں فائرنگ کر کے ریاستی ایجنٹ ملا عمر کے ملا امین نامی بھانجے کو ہلاک کیا گیا، جس کی ذمہ داری بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان بیبر بلوچ نے قبول کی ہے اور کہا ہے کہ ملا امین زامران میں ڈیتھ اسکواڈ کا اہم سرغنہ امین زامرانی کا کارندہ تھا، جنہوں نے گزشتہ سال جنوری میں بلوچ راجی آجوئی سنگر براس کے ساتھیوں پر پاکستان کے ملٹری انٹیلیجنس کے ایک میجر کی سربراہی میں حملہ کیا تھا، جہاں ورنہ یوسف کرد 4 ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے تھے۔ اس حملے میں ملا امین براہ راست شریک رہا تھا۔ بیبر بلوچ نے مزید کہا ہے 29 اپریل کو دوپہر 2 بجے ان کے سرمچاروں نے گوادر کے شہر پسنی میں قابض کوسٹ گارڈ کے ٹرک پر ہینڈ گرنیڈ سے حملہ کیا۔ حملے میں ٹرک پر سوار ایک اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ اسی طرح گزشتہ بدھ کو قلات کے علاقے شیخڑی میں موبائل ٹاور کو دھماکے سے تباہ کرنے کی ذمہ داری یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مرید بلوچ نے قبول کی ہے۔ کیچ اور کولو سے قابض پاکستانی فوج CTD اور ڈیتھ اسکواڈ نے 3 سگے بھائیوں سمیت 6 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ زرمبش نیوز ڈیسک کے مطابق ہفتے کی رات 3 بجے کے قریب کیچ کے مرکزی شہر تربت کے علاقے کلگ میں قابض پاکستانی فورسز نے دعویٰ بول کر 3 سگے بھائیوں ندیم، نسیم اور شوکت ولد سعید سکنائے بیدرنگ کولوا کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ اسی طرح 27 اپریل کو حکومتی حمایت یافتہ ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں نے کیچ کے علاقے تمب دازن سے 2 افراد کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ لاپتہ ہونے والوں کی شناخت اسماعیل ولد داد کریم سکنہ دازن اور منہاب ولد علی سکنہ دازن کے ناموں سے ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق مذکورہ نوجوانوں کو بعد ازاں قابض پاکستانی فورسز کے حوالہ کیا گیا ہے۔
اسی طرح کولو کے علاقے ماوند میں سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے ہزار خان نامی شخص کے گھر پر دھاوا بول کر اس کے بیٹے نادر علی کو گرفتار کیا ہے۔ اس حوالے سے ہزار خان نے بتایا ہے کہ سی ٹی ڈی نے ہمارے گھر پر حملے کر کے ہمیں زدکوب کیا، بچوں اور خواتین پر تشدد کر کے میرے بیٹے کو لے گئے۔ ہزار خان کے گھر پر سی ٹی ڈی کے حملے پر بلوچستان لبریشن فرنٹ کے رہنما اختر ندیم بلوچ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ قابض پاکستان کو لگام دینے کے لیے بلوچ گل زمین کے رکھوالوں کے لیے ضروری ہے کہ کچھ سنجیدہ اقدامات اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ ماوند میں قابض پاکستانی فوج کے غنڈوں نے نادر علی کے گھر پر حملہ کر کے پورے خاندان پر تشدد کیا اور خواتین کو ہراساں کیا۔ انہوں نے کہا پاکستانی اہلکار 1971 کی تاریخ کو دہرا رہے ہیں، جس کو لگام دینے کا یہ واحد راستہ رہ گیا ہے کہ مادر وطن کے رکھوالے چند سنجیدہ اقدامات اٹھائیں۔ 2 ماہ پہلے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے ریاض بادینی کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی کی تحویل میں دیا گیا ہے۔ ریاض بادینی کو 6 مارچ سال 2021 کو پاکستانی فوج نے نوش کے بازار سے گرفتاری کے بعد جبری طور پر لاپتہ کیا تھا۔ ان کے ساتھ چنگیز بلوچ کو بھی جبری لاپتہ کیا گیا تھا، جو تاحال لاپتہ ہے۔ دوسری طرف گوادر کے علاقے کلانچ سے رواں سال 11 مارچ کو لاپتہ طالب علم چراغ بلوچ ولد مراد بخش بازیاب ہوا ہے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے چراغ بلوچ کی بازیابی کی تصدیق کر دی ہے۔ پاکستان کے کرائے کے قاتلوں نے مغربی بلوچستان میں دشتیاری کے علاقے پلان دو راہی پر اسلام جدگال نامی شخص پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ اس حملے میں اسلام اتفاقی طور پر بچ گئے ہیں، لیکن ان کا 8 سالہ بیٹا سام گولیوں کی زد میں آ کر شہید ہو گئے ہیں۔ اسلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ مشرقی بلوچستان میں پاکستانی فوجی جارحیت کے شکار ان افراد کے لیے مددگار رہے ہیں جو ہجرت کر کے مغربی بلوچستان آئے ہیں۔ ممکنہ طور پر وہ اپنے اس کردار کی وجہ سے سفاک دشمن کا نشانہ بنے ہیں۔ کراچی کے بلوچ علاقے لیاری سے تعلق رکھنے والے 2 بلوچ نوجوانوں کو گرفتاری کے بعد جعلی پولیس مقابلے میں قتل کر دیا ہے۔ پولیس کے زیر اثر میڈیا کے مطابق دونوں نوجوان احمد مگسی گینگ کے کمانڈر تھے۔ ریڈیو زرمبش کو ذرائع نے ایک سی سی ٹی وی کا فوٹیج فراہم کیا ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس قتل کیے گئے مذکورہ نوجوانوں کو زندہ حالت میں گرفتار کر رہی ہے۔ قتل کیے گئے عامر اور بلال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کا آبائی تعلق بلوچستان میں لسبیلا قلعہ کے اتھل سے ہے، لیکن حالیہ دنوں میں وہ سبزی منڈی میں رہائش پذیر تھے، جہاں سے انہیں پولیس نے گرفتاری کے بعد ماورائے عدالت قتل کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بلوچستان کے کھٹ پتلی گورنر امان اللہ خان یاسین زئی کو استعفیٰ دینے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو درپیش سیاسی چیلنجز کے پیش نظر نیا گورنر تعینات کرنے کا ارادہ ہے۔ خط میں انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان میں عوام کے مسائل کے حل اور فلاحی ریاست بنانے کے لیے آپ کے ساتھ کام کر کے مطمئن ہوں۔ پنجگور میں یالہ باری اور سیلاب نے تباہی مچا دی ہے، جہاں ایک شخص ہلاک جبکہ سینکڑوں مال مویشی ہلاک اور درجنوں رہائشی مکانات بارش کے نظر ہو گئے ہیں۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق سیلاب زدگان آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں، جبکہ ایک ہی خاندان کے 10 سے زائد مکانات کے تباہ ہونے کی اطلاع ہے۔ قابض ریاست پاکستان نے کٹھ پتلی بلوچستان اسمبلی کو اعتماد میں لیے بغیر سرکاری تیل اور گیس کمپنیوں کو دیے گئے پیٹرولیم ایکسپلوریشن بلاکس کی تفصیلات جاننے کے لیے ایک خصوصی تکنیکی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس حوالے سے بلوچستان نیشنل پارٹی کی کٹھ پتلی رکن اسمبلی ثنا بلوچ نے صبح اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس پر بات کرتے ہوئے اس بات کی نشاندہی کی کہ پاکستان کے وفاقی حکومت نے صوبوں کو اعتماد میں لیے بغیر بلوچستان سمیت دیگر صوبوں میں معدنی وسائل کی تلاش کے لیے کمپنیوں کو 6 بلاکس مختص کیے تھے، جو آئین کی خلاف ورزی ہے۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی و عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں خلیل بلوچ۔ یورپی پارلیمنٹ نے جمعرات کے روز پاکستان کے توہین مذہب کے قوانین کے خلاف بھاری اکثریت سے ایک قرارداد منظور کی ہے اور یورپین کمیشن کو ہدایت کی ہے کہ وہ پاکستان میں مذہب کی بنیاد پر تشدد کے بڑھتے رجحان کے پیش نظر اس کے بیرونی ملک برآمدات کے لیے اصل ترجیحی اسٹیٹس GSP+ پر نظر ثانی کرے۔ اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ یورپین کمیشن اور یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروس
پریس اس بات کا جائزہ لے کہ کیا پاکستان کا GSP+ اسٹیٹس عارضی طور پر ختم کیا جا سکتا ہے۔ یورپی پارلیمان کی بھاری اکثریت سے منظور ہونے والی قرارداد میں پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ توہین مذہب کے قوانین کو، جن میں 295B اور C شامل ہیں، ختم کرے۔ اس کے علاوہ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان 1997 کے انسداد دہشت گردی ایکٹ میں تبدیلی کرے تاکہ توہین مذہب کے ملزمان کا ٹرائل انسداد دہشت گردی عدالتوں میں نہ کیا جائے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ عمران خان اقتدار سے چمٹنے والے نہیں بلکہ اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں۔ ایک انٹرویو میں اسد عمر کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں 10-12 لوگوں کا گروپ بن گیا تو خبریں چل رہی تھی کہ اب حکومت گئی، لیکن عمران خان نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کی ساری بات سن لی، اب جان لیں کہ بلیک میلنگ نہیں چلے گی۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ عمران خان اقتدار سے چمٹنے والے نہیں، وزیر اعظم اسمبلیاں توڑ بھی سکتے ہیں۔ افغانستان کے صوبہ لوگر کے شہر پل علم کے ایک اسپتال میں بارود سے بھرے ایک ٹرک کے ذریعے ہونے والے بم دھماکے کے نتیجے میں 30 کے قریب افراد ہلاک اور 90 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ 90 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دھماکے کے بعد سوشل میڈیا پہ جاری ہونے والے تصاویر اور ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طاقتور بم دھماکے کے نتیجے میں آس پاس کے علاقے میں عام شہریوں کے املاک کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ امریکی افواج کے بعد نیٹو فورسز نے افغانستان سے انخلا کا آغاز کر دیا ہے۔ بین الاقوامی اتحادی افواج کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ نیٹو نے امریکی صدر جو بائیڈن کے امریکی فوج کو وطن واپس بلانے کے فیصلے کے بعد افغانستان سے اپنے مشن سے دستبرداری کا آغاز کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق نیٹو حکام کا کہنا تھا کہ نیٹو اتحادیوں نے اپریل کے وسط میں فیصلہ کیا تھا کہ 1 مئی تک ریزولٹ سپورٹ مشن فورسز کی واپسی کا آغاز کر دیا جائے گا اور یہ انخلا شروع ہو گیا ہے۔ یہ ایک منظم، مربوط اور سوچا سمجھا عمل ہوگا۔ انڈیا کی ریاست گجرات کے شہر بیروچ کے ایک اسپتال میں آگ لگنے کی وجہ سے کورونا وائرس کے 18 مریض ہلاک ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق 4 منزلہ اسپتال میں جب آگ لگی تو اس وقت وہاں 50 مریض موجود تھے۔ انڈیا کے خبر رساں ادارے PTI کے مطابق اسپتال میں رات 1 بجے آگ لگی۔ آگ لگنے کے بعد مقامی لوگوں اور فائر فائٹرز کی مدد سے باقی مریضوں کو اسپتال سے باہر نکالا گیا۔ تمام ہلاکتیں دم گھٹنے کے باعث ہوئی ہیں۔ اسرائیل میں یہودیوں کے ایک مذہبی تہوار کے دوران بھگدڑ مچنے سے کم از کم 45 افراد ہلاک اور 150 زخمی ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں کئی بچے بھی شامل ہیں۔ بھگدڑ کا واقعہ جمعے کی صبح اسرائیل کے ماؤنٹ میرین کے مقام پر اس وقت پیش آیا جب 1 لاکھ سے اوپر افراد لاگ باؤمر نامی تہوار کے سلسلے میں جمع تھے۔ اسرائیلی حکومت کی طرف سے کورونا وائرس کے باعث عائد پابندیوں کے خاتمے کے بعد یہ پہلا مذہبی اجتماع تھا۔ بھگدڑ کے نتیجے میں جانوں کے ضیاع کو اسرائیل کی تاریخ میں شہری ہلاکتوں کے بدترین واقعات میں سے ایک بتایا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com۔